السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ اور کیا واقعی عقیدہ توحید رکھنے والا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے اس عقیدے سے اعراض کیا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے عقیدہ توحید کی بہت زیادہ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں عقیدہ توحید ہے کیا، توحید کیسے کہتے کسے ہیں۔ توحید لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے وحد یوحد سے توحید، ایک ماننا، یکتا ماننا، اسے کہتے ہیں توحید۔ شرعی لحاظ سے عقیدہ توحید کی تعریف کیا ہے؟ الایمان باللہ وحدہ، اللہ پر اکیلے ایمان لانا، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ابھی تک انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، ان کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا وربنا، قالوا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سب نے عالم ارواح میں اقرار کیا ہوا تھا۔ اب اسی اقرار کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب کی دعوت یہی تھی، عقیدہ توحید۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے اور اس وعدے کو، اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے آئے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا۔ آپ قرآن مجید اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو آپ نے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے کیا کہا اپنی قوم کو آ کر کے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ الغرض تمام انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، اور یہی عقیدہ ہے جس کے سبب انسان کو جنت مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکی دور میں 13 سال کے اندر یہی عقیدہ بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے جس عقیدے کو بیان کیا تھا وہ یہی عقیدہ توحید تھا، اور آپ علیہ السلام جب مکہ میں رہے تو کوئی SOPs، کوئی احکام نازل نہیں ہوئے مکہ میں، صرف عقیدہ توحید مسلمانوں کے دلوں میں بٹھایا گیا، اس کو راسخ کیا گیا کہ یہ ہی اصل عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی
آمد سے پہلے مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکی دور میں کم و بیش 13 سال کے عرصے میں عقیدہ توحید کو بیان کیا، اور قرآن مجید کی 6666 آیات میں سے نصف حصہ عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے عقیدہ توحید پر ہے. آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ سے میں پوچھوں کس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کس کے لیے دے رہے ہیں، آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ سے اگر میں سوال کروں آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت جا کے کرنی ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں آپ دعا کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعائیں کرنا، حاجات مانگنا اور نظر و نیاز، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں اور یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. اس میں کسی قسم کا کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور جو ایسے کرے گا وہ شرک کرے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مکہ والوں کو مخاطب کر کے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے. آج اگر ہم پاکستان میں لوگوں کو دیکھیں تو ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اور زائنکس کی میڈیسن جو ہے ہر میڈیکل سٹور میں بہت زیادہ فروخت ہو رہی ہے. کیوں؟ ہر انسان پریشان ہے اور اس کے مسائل کا وہ حل چاہتا ہے اور اس کے مسائل کا حل نہیں ہو رہا. کبھی کس پیر کے پاس جاتا ہے، کبھی کس مزار والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کس گدی والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کس امام کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے مسائل کا حل نہیں ہو رہا. اس کا ذہن جو ہے منتشر ہو چکا ہے. تو جس انسان کا عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے، وہ جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو یہ بلیو ہوتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے اس مشکل سے مجھے جو نکالنے والا ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. کوئی پوری کی پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، تو وہ اس مشکل سے مجھے نہیں نکال سکتی. اور یہ میں اپنے سے باتیں نہیں کر رہا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یہ ساری کی ساری کائنات جمع ہو جائے، اگر وہ انسان کو نفع دینا چاہے وہ انسان کو نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو آج کل کے دیکھا گیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، ہر اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ہمیں پیر صاحب کے پاس جانا ہے، جا کر کے دم کروانا ہے. ہمیں رزق نہیں ہے، ہماری جو ہے نا روزگار نہیں ہمیں مل رہا، تو پتہ نہیں کسی نے تعویذ داغا کروا دیا ہوگا، کسی نے جادو کر دیا ہوگا. اب جو ہے نا ہمیں پیر صاحب کے پاس جانا ہی ہے، ان کی قبر میں جا کر کے سجدہ کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ جہاں پر کے جا کر کے نا سجدے کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا پھول چڑھاتے ہیں وہاں پر جا کر کے، یہ اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہے. غیر احیاء، یہ تو زندہ بھی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تمہارا الہ کہتے ہیں معبود کو، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اب آج کل کے اگر معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں تو توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو تینوں قسم کی توحید میں شرک واضح طور پر نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟
توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، داتا ہونے میں، دستگیر ہونے میں، غوث اعظم ہونے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ دوسروں کو بھی مانتے ہیں، یار یہ بھی رزق دے سکتا ہے، یہ بھی میری مشکل حل کر سکتا ہے، یہ بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ ایسی باتیں سنی گئی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے ایسا معاشرے کے اندر۔ جب انسان کا ایسا عقیدہ بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے زمین و آسمان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اب اس کی سنگینی ہے شرک کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس بات میں شریک کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دے سکتا ہے، کوئی اور اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور مال دے سکتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ آپ نے گویا کہ کسی کو شریک کر لیا۔ آج ایک انسان جس کو خود کائنات کے رب نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، اور کائنات کا رب جو اس انسان کا خالق ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس انسان کو جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے وہ ایک ادنا سے انسان کو اپنے ساتھ برداشت کرے گا؟ جو انسان ایسے کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کے گناہوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، زمین و آسمان کے گناہ لے کر کے آ جائے، زمین و آسمان کے برابر ہو اور اس میں شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں اس کو ایک ماننا۔ اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، اور اس میں اگر کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، ایڈ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور میں بھی ہم کہیں، تو یہ گویا کہ توحید اسماء و صفات میں ہم اللہ کے برابر کسی کو کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رحم رکھا ہے، رحم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسٹال کیا ہے کہ انسانوں کو رحم آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ ایک کمال درجے والی ہے۔ وہ جو انسان بھی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو وہ گویا وہ پرورش کرتا ہے، نہیں۔ امام رازی الاصفہانی نے رب کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی چیز کی تدریجاً نشو و نما کر کے اس کے حد کمال تک پہنچا دینا، یہ رب ہونا ہے۔ یہ الوہیت اور اسماء و صفات، یہ ساری چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید کی اقسام ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز۔ آخر میں ہم اس اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر سے کرتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما توفیقی الا باللہ۔